بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی طاہر آپ سے مخاطب اپنی یوٹیوب چینل علی طاہر ریسرچ سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی۔ میں 2 دن مصروفیت کی وجہ سے جو ہے نا چینل پہ ایکٹیو نہ ہو سکا، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ ڈے بائی ڈے این الارمنگ سٹیج پر جا رہے ہیں، اس کی پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسٹریٹجیز تیار کرنے کی بجائے وہ ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ یہ ہمارے حالیہ جو دن ہیں اس طرح گزر رہے ہیں۔ چیزیں جو ہیں وہ دن بہ دن مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی توجہ نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی ہی منمانی کے ساتھ اپنے بلبوتے پر جس چیز کا جو ریٹ اس نے رکھ دیا سو رکھ دیا۔ بس والے، ٹرکوں والے، جتنی بھی لوگ ہیں، رکشوں والے سے لے کر کوچ والوں تک، جتنی بڑی بسیں ہیں، چھوٹی گاڑیاں ہیں، اپنے جو ہے نا منمانیاں کر رہے ہیں۔ اور عید کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں تو یہ لوگ اپنے ہی حساب سے کرائے وغیرہ وصول کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی وجہ ریاست خود ہوتی ہے۔ اچھا، ریاست خود اس کے پیچھے کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ جب ریاست کا جو فوکس اٹینشن ہوتا ہے نا، جب لا اینڈ آرڈر آپ کے ملک میں ڈسٹرب ہو، جب آپ کے ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر ہو ہی نہ، ڈسٹرب تو چھوڑیں، آرڈر ہو ہی نہ، تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر ملک کی مثال ایک جنگل کی طرح بن جاتی ہے، اور جنگل میں پھر یہ ہوتا ہے قانون اسی کا چلتا ہے جس کے پاس زور اور پاور ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جتنی بھی طاقتور لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ وہ ڈے بائی ڈے طاقت کے نشے سے اوپر جا رہے ہیں، اوپر جا رہے ہیں، اور جو غریب طبقہ ہے وہ پستا جا رہا ہے۔ اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اکثر ہمارے دوست و احباب کہتے ہیں کہ جی سیلری جو ہے وہ گورنمنٹ بڑھا دیتی ہے، یہ سیلری نہیں بڑھاتی، یہ صرف آپ لوگوں کو آکسیجن دیتی ہے۔ آکسیجن کس لیے دیتی ہے؟ تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ تھوڑا سا آکسیجن دیتی ہے، آکسیجن بھی زیادہ نہیں دیتی، تھوڑا سا آکسیجن دیتی ہے تاکہ آپ زندہ رہ سکیں، تاکہ آپ ان کے غلام بن کر جئیں اور آپ ان کی غلامی ساری زندگی کرتے رہیں۔ اس بنیاد پر آپ کو تھوڑا سا آکسیجن دیتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو ریلیف مل ہی جاتا ہے۔ جب 100 جگہوں میں سے ایک جگہ پر ریلیف مل جاتا ہے تو ہمارا کانسیپٹ ایسے بن گیا ہے کہ ہم ایک جگہ کو جو ہے نا ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کی تعریف کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں۔ جبکہ 99 جگہ پر ہمیں جب ریجیکشن ملتا ہے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پر ہم چپ اختیار کر لیتے ہیں۔ جبکہ ہماری جو فطرت بنی ہوئی اپوزٹ بنی ہوئی، تبھی مغرب ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ ہماری فطرت کس طرح بنی ہوئی ہے؟ ہماری فطرت اس طرح بنی ہوئی ہے، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، یعنی ایک شخص نے اگر اپنی ڈیوٹی کی ہے، صحیح معنوں میں کی ہے، تو ہم اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے۔ اتنے پل اس کی تعریفوں کے باندھتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں کہتے کہ ہی جسٹ پرفارم ہز ڈیوٹی، اس نے صرف ڈیوٹی کو پرفارم کیا، بس دیٹس اٹ۔ بس اپریشیٹ کر لیں، تھوڑی بہت 2-3 لائنز اس کے بارے میں لکھ لیں، لیکن اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ اسے کندھوں پر بٹھانا شروع کر دیں گے، کل کو جو ہے وہ آپ پر احسان جتانا شروع کر دیں۔ تو دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسری طرف ہم یہ کرتے ہیں، جہاں ہمیں 100 میں سے کسی ایک جگہ پر ریلیف مل جاتا ہے، ہم اس کے لیے بڑھ چڑھ کر بس بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں پر مہنگی سے مہنگی چیزیں ہم ملتی ہیں، ہم ان کا نہ تو بائیکاٹ کر پاتے ہیں پراپر طریقے سے، اور نہ جو ہے ہم ان کے خلاف اٹھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، ہمارے ملک کی جو بنیادیں رکھی گئی ہیں وہ کرپشن پر رکھی گئی ہیں، اور ہم کرپشن میں ڈے بائی ڈے جو ہے نا ڈوبتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایک دوست کو بہت پہلے کہا تھا، میری بات سے متفق نہیں ہوا تھا، میں نے کہا کہ جس دن پاکستان سے کرپشن ختم، اس دن پاکستان بھی ختم ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے؟ میں نے کہا اس طرح کہ پاکستان کا ہر طبقہ کرپٹ ہے، چھوٹے ریڈی والے سے لے کر بڑے تک جو ہے وہ کرپٹ ہے، ہر بندہ کرپٹ ہے پاکستان میں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا کرپشن ہماری جڑوں میں گھس گئی ہے، جڑوں میں گھر کر چکی ہے۔ اب ہم کرپشن سے دور جا ہی نہیں سکتے، بغیر کرپشن کے ہمارا ملک چل ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک اور چیز آپ لوگوں کو نوٹس کی ہوگی، جو رمضان میں اکثر جو ہے کمشنر صاحب، اسسٹنٹ کمشنر صاحب یا فوڈ انسپیکٹر صاحبان جو گھومتے ہیں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ 2 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر اپنے ساتھ 6 گاڑیوں کے پاس ہوتے ہیں، ریڑھی والے پیاز ٹماٹر والے کو پکڑ کے ان کی ریڑھی کو پیاز ٹماٹر کو تھکے دے کر نیچے پھینک دیتے ہیں، ساتھ میں گاڑی والے کو بھی نیچے پھینک دیتے ہیں، یا پھر اس کی جو پیاز ٹماٹر کی ریڑھی ہوتی ہے، ریڑھی کو جو ہے نا اپنی گاڑی میں ڈال کر اور لے جاتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک چیز عجیب سی نظر آئے گی، جیسے آپ کے پورے ملک کو پیاز ٹماٹر اور ریڑھی والے نے کھایا ہو، جبکہ کھانے والے لوگ کوئی اور ہیں۔ کھانے والے لوگ یہ پیاز ٹماٹر اور ریڑھی پر بیچنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہاں، ناانصافی جہاں پر کرتے ہیں، ریٹ جہاں پر بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، ضرور لیں آپ ان کے خلاف ایکشن، لیکن آپ کے ملک کو تباہ ان لوگوں نے نہیں کیا، آپ کے ملک کو تباہ بڑی بڑی کروکوڈائلز نے، مگرمچھ نے کیا ہے، ان لوگوں نے آپ کے ملک کو تباہ کیا ہے۔ اب ہمارے اس کے پیچھے ہمارا اپنا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں جو ہم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہم حق بولنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ کو ہم آگے لے کر پروموٹ کرتے رہتے ہیں، اور آپ خود سے بھی ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ آج ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، آج بہتر ہو جائیں گے، آج بہتر ہو جائیں گے۔ ہر پارٹی کو ہم اسی بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں کہ یہ ہمارے حالات بہتر کر دے گی، لیکن ہم خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور جو قوم خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ ان کے حال کو بدلتا نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی بدلنے والا ہو بھی اور ہمیں کوئی بدلنا چاہے بھی تو ہم خود بدلنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم خود اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا، اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔
اور جب ہم اس سوسائٹی معاشرے یعنی سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں تو اب ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں. اب جب ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے ہیں تو ہم بھی کرپشن کو اندر سے قبول کر چکے ہوتے ہیں, اندر سے قبول کر لیتے ہیں بلکہ. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کرپٹ لوگوں کا ایک حصہ بن جاتے ہیں, مافیا کا حصہ بن جاتے ہیں. لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں ان سارے کاموں میں, وہ یہ کہ ہم اپنے ہی گھر کو کھا رہے ہیں, یعنی اپنے ہی ملک پاکستان کو کھا رہے ہیں. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کٹورا لے کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں گی. میں نے آپ لوگوں سے پہلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کو جو IMF قرضوں پر قرضہ دے رہا ہے, جبکہ ان کو پتا ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور بالکل الارمنگ سٹیج پر ہے اور آج ہے کہ کل ختم ہونے والی ہے. اللہ نہ کرے پاکستان کو ختم نہیں کر سکتا ہے, بزرگوں کی دعائیں ہیں, لیکن دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا, پریکٹیکل ایکٹ بھی کرنا ہوتا ہے. وہ IMF آپ کس وجہ سے آپ کو فنڈنگ کر رہا ہے کہ اس کی جو اپنی نظر ہے, اپنی سوچ جو ہے وہ آپ کی نیوکلیر پاور تک ہے. عوام اتنی مجبور ہو جائے گی کہ عوام سڑکوں پر آ جائے گی, اور عوام خود ہی جو اس ٹائم حکمرانی میں ہوں گے, جو حکمران ہوں گے, ان سے مطالبہ کرے گی, ڈیمانڈز کرے گی, اور وہ یہی کہے گی کہ یار ہمیں ایٹم بم نہیں چاہیے بلکہ ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے. تو آپ کا سارا سسٹم جو ہے اس طریقے سے آگے جا رہا ہے, اس طریقے سے آگے چل رہا ہے. 57 اسلامی ممالک ہیں OIC, یہاں پر آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری جسے کہتے ہیں, جن کا ہیڈ جو ہے وہ سعودی عرب میں تعینات ہے, بیٹھا ہوا ہے. 57 اسلامی ملک مل کر ایک فلسطین کی حفاظت نہیں کر سکتے, ایک فلسطین کے حق میں ریلی نہیں نکال سکتے, ایک فلسطین کے حق میں بات نہیں کر سکتے. آج اگر کسی یہودی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, سارے یہودی ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب یہودیوں میں ایک بندہ دہشت گرد ہوتا ہے, اسے وہ نہیں کہتے کہ یہودی ٹیررسٹ ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ ہے یہ بندہ ہی ٹیررسٹ ہے. لیکن اگر مسلمانوں میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ گنڈا ٹائپ ہو یا بدماش ٹائپ ہو یا کسی جگہ پر کچھ غلط کر دے تو وہ ساری مسلم کمیونٹی کو جو ہے نا لعن طعن کرتے ہیں. یہ سب کے پیچھے ہماری اپنی ہی کمزوری ہے. یہ کمزوری ہمارے اندر جو ہے نا ہر چیز میں پائی جاتی ہے, تبھی ہمارا ملک اس کنڈیشن میں آ گیا. ورنہ یقین مانے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت جب عطا کی تو ہم نے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, اور ہمیں اس کو آگے گرو کرنا چاہیے تھا. آج ہمارے حالات دیکھیں, کیا آپ کو لگتا ہے, آپ پرانا اخبار اٹھا کر دیکھ لیں, گوگل کر لیں, پرانے اخبار میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ ہم شوگر مافیا کے خلاف جو ہے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں. وہ آج بھی آپ کو یہی نیوز نظر آتی ہیں, صرف اپڈیٹ کر کے آپ کو دیتے ہیں کہ کل کچھ اور ٹائم تھا اور آج کچھ اور ٹائم ہے, بس صرف ٹائم کا فرق ہے. باقی وہی نیوز ہیں جو آپ دیکھ لیں, آپ گوگل کر کے سرچ کر لیں, آپ کو یہی نیوز آپ کو ملے گی. فلاں جگہ پر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد ڈاکو فرار, نامعلوم افراد نے کسی کو مار دیا, ڈاکو پھر فرار. یہی نیوز آپ کو جو ہے نا جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے لے کر اب تک آپ کو یہی نیوز سننے کو مل رہی ہے. اس کے پیچھے کی بنیادی جو ریزن ہے وہ ہم خود ہیں. ہم خود کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم اس سسٹم کا خود بھی حصہ بن چکے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان اٹھے اور چوری کر کے آئے اور وہ کہے کہ میں اب چور. ہم اس وجہ سے بھی چور ہیں کیونکہ ہم چوروں کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم اس وجہ سے بھی چور ہیں کہ ہم ملک کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایوری سول شل فیل دی ٹیسٹ آف ڈیتھ. ہر جو ہے نا جاندار شے نے موت کا ذائقہ چکھنا, جب مرنا ہی ہے تو بزدلی کی طرح کیوں مرتے ہو, بزدل کی طرح کیوں مرتے ہو. اٹ از بیٹر ٹو لیو ون ڈے لائک ا لائن دین 100 اولڈ آف چیکاس, ٹیپو سلطان. تو بہت سارے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. ہم تو مڑا اپنے ڈرامے بھی نہیں دکھا سکتے ہیں, ہم تو صلاح الدین ایوبی جیسے لوگوں کو نہیں دکھا سکتے, ہم تو اپنے جو ہے نا ہسٹری کے لوگوں کو نہیں دکھا سکتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم پر پریشر ہے. ہمیں تو ڈرامے بھی ترکی سے منگوانا پڑتے ہیں کیونکہ اپنے دکھائے تو پھر تو ہمیں پکڑ لیں گے. اپنی ہسٹری, ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے کارناموں سے. یقین مانے جو اسلام کے مجاہدین گزرے ہیں, ایسی ایسی تاریخیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن ہم ہمیشہ ساز بہو کے لڑائی جھگڑے ڈراموں میں دکھائیں گے. سسر کا جو ہے نا افیئر چل رہا ہوگا بہو کے ساتھ وہ دکھائیں گے. ایک جو ہے نا بہنوئی کا افیئر چل رہا ہوگا اپنی سالی کے ساتھ یہ دکھائیں گے. ایک ساس کا افیئر چل رہا ہوگا اپنے داماد کے ساتھ یہ دکھائیں گے. ہم نے اپنی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. آج ہماری ساری نسلیں جو ہے تباہی کے راستے پر گامزن, تباہی کی طرف جا رہی ہیں. اگر میری باتیں آپ کو غلط لگتی ہیں تو آپ اس پر کر سکتے ہیں, تنقید کر سکتے ہیں, آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلط بول رہے ہیں. لیکن ہم نے جو ہے نا جھوٹ بولنا اچھے طریقے سے سیکھ لیا اور سچ بولنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے. اور اگر آتا بھی ہے تو ہم سچ بولتے بھی نہیں, کیونکہ ہم ڈرپوک لوگ ہیں اور ہم بزدل لوگ ہیں. اور بزدل جو ہوتا ہے اس کو کوئی شعر نہیں ہوتا.